اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. حضرات کرام السلام علیکم. سلامتی کے سفر میں آج آپ کا ہم سفر میں شاہد مسرور. اور ناظرین کرام، یہ جو سلامتی کا سفر ہے، اس سفر میں ہم اللہ تعالی کے کلام، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کا جو ابدی پیغام ہے، جس میں یہ تمام ہی پہلو شامل ہیں، ان کو لے کر دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے ساتھ مل کر رحمت تلاش کرتے ہیں. انسان کی دنیا میں بڑی محبتیں ہیں. ہم اس دنیا سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا میں ہماری محبتوں کے اتنے حوالے ہیں کہ انسان انسانوں سے، انسان رشتوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی بے شمار نعمتوں سے محبت کرتا ہے. ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے کہ جن سے محبت کرنے کا انسان کو حق ہے، اور ان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے کہ جن سے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہ جو انسان کی دنیاوی محبتیں ہیں، یہ انسان کو بہت سے فائدے بھی دیتی ہیں، سکون اور راحت بھی بخشتی ہیں، اور بہت سارے نقصانات بھی ان محبتوں کے طفیل انسان کو اٹھانا پڑتے ہیں. بعض لوگ ان محبتوں کے طفیل زندگی بنا لیتے ہیں، بعض لوگ اپنی دنیاوی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں. یہ باتیں ہیں دنیاوی زندگیوں کی، یہ محبتیں ہیں دنیاوی محبتیں. اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ زندگی تو صرف دنیا تک نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا ہے. اور پھر محبتیں بھی صرف دنیا تک نہیں ہیں، بعض محبتوں کے حوالے تو اس دنیاوی زندگی کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. پھر جہاں دنیا میں اتنی محبتیں ہیں، وہاں اگر کوئی ایسی محبت بھی ہمیں اللہ تعالی نے بخش رکھی ہو کہ جس محبت کے طفیل ہم صرف فلاح ہی فلاح پا سکیں، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی نجات حاصل کر سکیں، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی. یعنی یہ فائدے، یہ نجات، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبتیں بخشی ہیں، ان میں سے کسی ایک محبت کے طفیل اگر ہمیں مل جاتی ہیں، زندگی بن جاتی ہے، تو اس محبت کو بھی ہم کیوں نہ اپنا لیں. تو جہاں بہت ساری محبتیں ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی محبت، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ابدی پیغام، اللہ تعالیٰ کی حقیقی کتاب، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس نعمت جس کو ہم قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن رحیم کہتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں، اگر ہم اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو سوچئے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ جائیں. محبت انسان سے کچھ لیتی نہیں ہے، انسان کو دیتی ہی ہے، بشرطے کہ وہ محبت انسان کی سچی ہو، وہ محبت ہو جو دل میں ہو، جو اس کے عمل سے جھلکتی ہو. تو ناظرین کرام، آج ہم قرآن پاک سے محبت کے موضوع پر بات کریں گے کہ محبت قرآن اور ہم. اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس سماج میں، آج کی اس دنیا میں اس محبت کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس محبت کے یہ خزانہ کس حد تک ہے، اور کتنا ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں دور ہونے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گنوانے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ وہ خزانہ ہے کہ جو ہم گنوا نہیں سکتے ہیں، لیکن ہاں ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو نقصان میں ضرور رہتے ہیں. تو محبت قرآن اور ہم کے موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور دنیا بھر سے ہمارے کالرز آج یہ سوچ کر ہمیں ضرور فون کریں مختلف پہلوؤں پر آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرتے ہوئے، اس کو ثبوت دیتے ہوئے قرآن پاک کا جو ابدی پیغام ہے وہ دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچانا ہے، انسانوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آج اگر کوئی حقیقی پیغام ہے تو وہ یہی پیغام ہے، اگر کوئی حقیقی محبت ہے تو وہ یہی محبت ہے. آج اس محبت پر، اس پیغام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو محترم شخصیات تشریف فرما ہے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیو ٹی وی کے بعض اوقات آپ کے ہمارے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں دینی اور شرعی اعتبار سے مختلف پروگرامز کے ذریعے، اور آپ سے بڑی علمی گفتگو کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو علامہ صاحب السلام علیکم اور ویلکم. السلام ورحمۃ اللہ.
الحمدللہ الحمدللہ. دوسری شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان یہاں تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ گاہے گاہے کیو ٹی وی کے پروگرامز میں آتے ہیں. جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ہماری ان کی نشستیں رہتی ہیں. یہ آپ کی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ اس اعتبار سے انٹرنیشنل اسکالر ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو پڑھایا ہے, سکھایا ہے. آپ نے قرآنی تعلیمات اور انٹرنیشنل لا پر بھی بہت کام کیا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے آج کے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ. اور ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام میں آپ کے اور ہمارے ساتھ وہ محبت کرنے والی شخصیت موجود ہے کہ جن کی محبت اللہ اس کے رسول سے سب پر عیاں ہے. یہ اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی حمد کے ذریعے, اپنی نعتوں کے ذریعے, اور ان کی محبتیں ہیں ان کی منقبتوں میں چھپی ہوئی. تو عالم اسلام کے جانے پہچانے نعت خواں محترم فرقان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. فرقان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. تو فرقان صاحب, جس محبت کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا آغاز بھی آپ کی طرف سے اس محبت کے اظہار کے ساتھ ہو. پلیز. ایک کلام پیش کرتا ہوں قرآن شریف کی جزاک کی اللہ. طرف فرمائیے. کی اشارے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرے زیور, تیری خوشبو میری چادر, تیرے تیور میرے زیور, اور تیرا شیوہ میرا مسبت, ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اور تیری مدحت میری بولی, اور تو خزانہ میں ہو جھولی. تیری مدحت میری بولی, تو خزانہ میں ہو جھولی. تیرا سایہ میری کایا, تیرا جھونکا میری ڈولی. تیرا رستہ میرا ہادی, تیری یادیں میری وادی. اور تیرے زمین میرے دیپک, ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. اور میری سوچیں ہو سوالی, پھر میرا لہجہ ہو بلالی. میری سوچیں ہو سوالی, میرا لہجہ ہو بلالی. شب تیرا کر خیرا, میرے دن بھی ہو مثالی. تیرا مکتب ہو میرا فن, رہے اجلا میرا دامن. اور نہ ہو مجھ میں کوئی تعلق, ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. جزاک اللہ. بہت اچھے فرقان صاحب. اور ہم اسی ذکر کو تو لے کر بیٹھے ہیں نا کہ جن کا ذکر اللہ تعالی نے بلند فرمایا ہے. یہ جو قرآن سے محبت ہے علامہ صاحب, ہم اس محبت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آج موضوع تو ہے کہ ہم قرآن سے محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے کیا قرآن سے محبت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. شاہ صاحب, بہت خوبصورت اور بہت عالمگیر موضوع آج آپ نے رکھا ہے.
دیکھیے جی، قرآن کریم فرقان حمید کی محبت کی مختلف جہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے اس پاک کلام کی عظمت کو انسان اپنے دل کے اندر بسائے۔ ٹھیک، کلام سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، توریت و زبور و انجیل صحائف رب کائنات کے ہیں، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کا اعزاز بھی ہے کہ رب کائنات نے اس پاک کلام کو نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی۔ ٹھیک، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور خود رب کائنات نے ذکر فرمایا کہ یہ ایک ایسا پرجلال کلام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جاتا۔ صحیح۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ تمام کفار نے مل کر قرآن کریم فرقان حمید کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کی، تو اللہ کے پاک کلام نے انہیں چیلنج دیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سب کو جمع کر لو اور ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا نہ تو ماضی کے اندر کر سکے ہو نہ مستقبل میں کر سکو گے، قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے۔ ثابت ہے، جی ہاں۔ تو سب سے پہلے تو ایک مومن کے دل کے اندر اس پاک کلام کی عظمت، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کہ حضور سید الانبیاء امام الانبیاء ہیں، شاہ صاحب جو کلام عطا فرمایا وہ کلام بھی سارے کلاموں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، جس طرح رب کائنات کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح کلام الہی کو تمام کلاموں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ تو ایک قاری کے لیے جب قرآن کو وہ کھولتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ یہی پڑھتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی ذرا برابر شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ ٹھیک۔ اور جیسے آپ نے آغاز میں فرمایا کہ یہ ھدی للناس بھی ہے اور ھدی للمتقین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دعوت کی سب کو دیتی ہے، ساری کائنات کو، چاہے کوئی قرآن کا ماننے والا ہے نہیں ماننے والا ہے، صحیح۔ قرآن سب کو اپنی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، لیکن اس سے فیضیاب ھدی للمتقین ہی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی جہت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسا لیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ قاضی صاحب، ایمان اور محبت یہاں دونوں باہم ہو جاتے ہیں، ہم ان کے باہمی تعلق پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور محبت کا باہمی تعلق کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں جی جی، ایک دو باتیں عنوان کو بڑھانے کے لیے کہوں گا۔ فرمائیے۔ قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے بڑی خوبصورت پیرائے میں قرآن کریم کے حوالوں سے اور نصوص سے جو بتلایا، یقیناً بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے۔ اب ایک شعر سن لیجئے جو آپ کی نظر اور ہمارے بہن بھائیوں کی بھی نظر ہے۔ فرمائیے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، آپ نے ایمان و محبت کی بات کی نا، قرآن کی بات کی ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صحیح۔ نماز پڑھنی ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نماز کا سلیقہ بتلائیے۔ کہا سلو، کما رہے تم انہیں، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو، اس طرح سے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنے کا سلیقہ بتلائیے۔ حضور بڑی محبت سے فرماتے ہیں اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن ایسے پڑھو جس خشیت و خضوع کے ساتھ میں پڑھتا ہوں قرآن کو۔ اب یہ محبت اور یہ ایمان، یہ تعلق، یہ نسبت، یہ علامتیں اور یہ زندگی کے رویے کیا سبب ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے، آج ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، نسبت بھی ہے، سب کچھ ہے، آخر کیا سبب ہے کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ایمان اور محبت کے تعلق کے بیچ میں ایک بہت بڑی نسبت ہے، اور وہ نسبت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے تلاوت کا وہ طریقہ جیسے آپ فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں اہمیت تو دی الحمدللہ، لیکن وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ ٹھیک۔ اور قرآن سے محبت
کیونکہ سب کے علم میں ہے کہ کل روز قیامت جہاں شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے قرآن پاک کی بھی اور جہاں جو آنے والے ایام روزے کے ماہ سیام جب آئے گا اس کی شفاعت ہے، وہیں بہت بڑی شفاعت قرآن کی بھی ہے، انسسٹ کرے گا. اور قرآن تو یہ کہے گا یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے بھوکا پیاسا رہ کر بھی میری تلاوت کی، مجھے یاد رکھا، اس کی شفاعت کر دے. سبحان اللہ. اب بات صرف یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کی محبت کو لوگوں کو سکھلایا کرتے ہیں، اور حضور نے لوگوں کو مامور کیا، حکم دیا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. آج معاملہ یہ ہو گیا کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے، قرآن کے صحیح تلفظ کو ادا کرنے کے لیے، اور قرآن کی جو روایات ہیں، عام زبان میں تو ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں، قبلہ علامہ صاحب، ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں رائج ہے، لیکن روایت ورش بھی ہے، قانون بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جن کو آپ روایت سبا روایات کہتے ہیں. قرآن کو کسی انداز سے بھی پڑھیں، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ قرآن کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. قرآن کو مجہول نہیں پڑھنا چاہیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اگر ہم 100% اس طرح سے پیروی نہیں کر سکتے جس طرح کے اہل زبان پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن دیکھیے حضرت سلمان فارسی نے قرآن کریم کو سیکھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد تلفظ کی ادائیگی پوری کوشش کی. کچھ اعتراض ہوا تھا نا، یاد ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال تو شین کو سین کہتے ہیں، لیکن محبت کا سلیقہ کیا تھا کہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ادائیگی اسی طرح ہو جیسے میرے نبی کرتے تو ہیں. کیا قرآن پاک کو مختلف طریقے جو قرآن پاک کی تلاوت کے خلاف کے ہیں، ان کو پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ، یہ ائمہ اس پر متفق ہیں، اور 7 قرأت میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے یہ 7 طریقے رائج ہیں. لیکن چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یا دنیا کے کچھ حصوں میں چونکہ روایت حفظ بہت زیادہ ہے، تو جب وہ ہم کو ہمیں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلط پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آج بھی جو قرہ حضرات جن سے تھوڑا بہت ہمیں پڑھنے کا اتفاق ہوا جامعہ ازہر کے اساتذہ سے، تو وہ تمام کے تمام روایت ورش ہے، قالون ہے، حفظ ہے، اور دیگر جتنے بھی قرأت ہیں، جس میں شاطبی بہت بڑی کتاب ہے جو سبا قرأت پہ لکھی گئی ہے، اس میں قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ بتلایا گیا. عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ ہم عربی پڑھ پا رہے ہیں، ہم انگریزی سیکھنے کے لیے تو پوری کوشش کرتے صاحب کہ جینیٹ ہو، جی آر ای ہو، یا ٹافل ہو، یا جو مقامی زبان کو ہمیں سیکھنا تو ہماری ادائیگی زبان کی ویسے ہی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروننسیشن میں غلطی ہو جائے تو ہم ایسا نہ ہو کہ اس امتحان سے باہر نکال دیا جائے اور ویزا نہ ملے. ارے دنیاوی ویزے کے لیے ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، میرے نبی کی محبت کے لیے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم جس سے محبت کرو گے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. اچھا، اس کی زبان کو ہم سیکھ نہیں رہے. ایک دنیاوی ویزا آپ سے بھی چاہیے تھا، اجازت چاہیے ایک وقفے پہ جانے کی. اللہ بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام، آپ کے ٹیلی فون کالز کو پروگرام کا حصہ بنانا ہے، آپ ہمیں فون بھی کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام سلامتی کا سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں محبت قرآن اور ہم کے موضوع پر. اس موضوع پر آپ کو ہم نے ٹیلی فون کر کے اپنے خیالات کے اظہار اور مختلف سوالات، مختلف پہلو جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات کی دعوت بھی دی کہ آپ ہم سے سوال کیجیے، ہم اپنے معززین سے، علماء کرام سے، محققین سے آپ تک ان سوالات کے جوابات، ان پہلوؤں پر گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے ساتھ شکیل خان صاحب انڈیا سے موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ڈائٹ پر بیٹھے ہوئے سبھی حاضرین کو میرا سلام. وعلیکم آپ کا السلام. میں مکمل نام نہیں جانتا. ایک سوال مفتی صاحب سے کرنا تھا. یہ ہمارے ساتھ علامہ لیاقت حسین صاحب تشریف فرمائے ہیں، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے، اور فرقان قادری صاحب بھی موجود ہیں. اب آپ سوال پوچھیے گا. شکریہ. السلام علیکم. جی جی، وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں نے یہاں پر دیکھا ہوں انڈیا میں ہمارے رشتے داروں میں، معاشرے میں، کہ الحمدللہ لوگوں کے پاس عزت بھی ہے، اللہ نے شہرت دی ہے، ڈگریاں دی ہے، علم دیا ہے، بڑے بڑے گھرانے ہیں، ان کے پاس میں قدیم جدید دور کی معلومات ہے، ان کے پاس میں جینے کا انداز ہے، ان کے پاس میں ماشاءاللہ ہر چیز ہے. لیکن وہ کون سی ادھوری ایک کڑی ان کی زندگی میں بچی ہے کہ وہ قرآن کی محبت سے دور ہے. اس کو
समझ कर अमल करने से दूर है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और मुफ्ती साहब ऐसे कई लोग हैं जो 60 साल अपनी बुजुर्गी में, अपनी एक आखिरी अयाम में आ गए हैं, लेकिन उनको कुरान छूने की अभी तक सादत नसीब नहीं हुई। अच्छा, ये तो है पहलू एक है, मैं ये जानना यकीनन चाह रहा है हूँ शकील मुफ्ती साहब। साहब कि ये कौन सी एक अधूरी बात बची है जिनकी जिंदगी में, या कौन सा अधूरा अमल, या अल्लाह को राजी करने का या कुरान को समझने का। उनके पास सब दे दिया अल्लाह ने, लेकिन सिर्फ कुरान की मोहब्बत या उसके नुक्ते नजर से जिंदगी को देखकर समझकर चलना, आगे बढ़ना। और अल्लाह शकील साहब, ये तो फैक्ट है, ये एक पहलू है। शकील साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? ये नहीं है बस। मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो एक पहलू है। अब इस सब तनाजुर में आप ये बताइए कि आपके जहन में सवाल क्या बनता है? बस सवाल मेरा यही बनता है कि तमाम जिंदगी की नेमतें अल्लाह ने लोगों को दे दिया है, लेकिन उनके दिलों में कुरान की मोहब्बत या नहीं? कुरान की तरफ तवज्जो या उसको समझना या उसकी तबलीग ठीक है, करना, ठीक है। ये क्यों नहीं है? ये कौन सी अधूरी बात उनकी जिंदगी में है जो उनको करने पर ही मिलेगी? ठीक है, इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मोहम्मद अहमद कादिर साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि कुरान पाक मुख्तलिफ तरीकों से इसकी इक़रार भी की जाती है और फिर इतनी वसी इसकी तालीमात हैं। अल्लामा साहब, इसके बावजूद कि हम कुरान पाक को सुनते हैं, कुरान पाक जिनको पढ़ने की सादत हासिल नहीं होती, सुनने की सादत जरूर हासिल होती है उनको, रमजान मुबारक में तरावी के दौरान भी हम कुरान पाक को सुनते हैं, हमारे अमल में फिर भी तब्दीली क्यों नहीं आती? मोहब्बत असल में अमल से झलकती है, क्यों नजर नहीं आती? इसकी क्या वजूहत है? यही सवाल हमसे इन्होंने किया, शकील खान साहब ने भी। देखिए जी, जहाँ पर कुरान सुनने की बात है या कुरान को वक्त देने की बात है या कुरान को पढ़ने की बात है, इसको हम अगर तरतीब वाल ग्रेजुअली लेके चलें तो आगे एक अच्छे तरीके से बात होगी। देखिए, कुरान करीम फुरकान हमीद के हम पर हुकूक हैं। एक मुसलमान होने की हैसियत से सबसे पहला हक मैंने अर्ज किया कि एक मोमिन के दिल के अंदर अल्लाह के पाक कलाम की अजमत हो। ठीक है कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, कलाम रब्बी है। सही। उसके उसके बाद इस अजमत के बाद हम सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि कुरान करीम फुरकान हमीद की हम तिलावत करें। ठीक। जिसमें प्रोफेसर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर जिक्र किया कि तिलावत कुरान के लिए क्या करना चाहिए। कुरान ने खुद कहा कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम से पूछा कि हुजूर तरतील क्या चीज है? आपने फरमाया अत-तरतीलु व तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। फरमाया तरतील दो चीजों का नाम है, एक तो हुरूफ को सही तौर पर अदा करना। ठीक है। इसकी मैं आपको एक बहुत आसान सी मिसाल दूं, बहुत एक यानी एक आम वीवर भी जो देखने वाला है उसकी सतह तक उतर कर भी बात समझ में आए। ठीक। एक तो बड़ी बात है ना, अवाम अन्नास की बात। सूरह इखलास है, हर मुसलमान पढ़ता है, जिसको कोई और सूरत याद नहीं वो भी सूरह इखलास पढ़ता है। उसके अंदर पहला लफ्ज है कुल हुवल्लाहु अहद। प्रोफेसर बैठे हुए हैं, काला यकूल कुल अम्र का सीगा है, इसका माना है आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। ये है कौफ के साथ। काफ के साथ। और अगर आप इसको सही तौर पर अदा ना करें, आप कहिए पढ़ना है, काफ पढ़ें या कैसे पढ़ें, कुल वल्लाहु अहद, तो अकाला या कुलू अकलन से एक अमर आता है कुल, उसका माना खाओ और इसका माना कहो। तो अब आप देखिए कि एक कौफ को सही ना अदा करने की वजह से माना के अंदर कितना फसाद और कितना तजाद कि नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये मामला कहां तक चला जाएगा। सही। ये एक अवामी मिसाल दी मैंने और बिल्कुल नीचे उतर का कि हर शख्स, हर औरत, मर्द सूरह इखलास पढ़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान को कुरान के लहजे के मुताबिक और कुरान के तलफ़ुज़ के मुताबिक पढ़ना ये हर मुसलमान पर, इसीलिए फुक़ाहे कराम ने लिखा है। यानी दो चीजें समझे प्रोफेसर, एक ये है कि कुरान के तजवीद के उसूलों को समझना। ठीक है। कि ये हुरूफ मद्दा है, ये हुरूफ गुन्ना है, ये फुला है, ये इख्फा है, ये इज़ार है, नहीं भी किसी को आते, ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये फर्ज किफाया है। फर्ज आइन ये है कि हर शख्स कुरान को कुरान के मुताबिक पढ़े, तरतील के मुताबिक पढ़े, अल्फाज नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है। अल्हम्द को अल्हम्द ही कहे, जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा खींचे, लेकिन नॉर्मल तौर पर एक हा और हा के दरमियान, काफ और काफ के दरमियान फर्क हो जाए। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद जब आप कुरान को सही पढ़ते हैं, और दूसरा ये जो बात कर रहे थे कि 50 साल या 60 साल उम्र गुजर जाती है, देखें एक तो बुनियादी चीज ये है कि इस्लाम ने हमें जो चीज ज़ाबिता सिखाई है कि इल्म को हम महद से लेकर लहद तक हासिल करें। ठीक है। कोई उसके लिए टाइम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई वक्त नहीं है, जब आंख खोले तब सवेरा है। और उसके अंदर जमाना मुशक्कत में, जमाना जोहद के अंदर इंसान से अगर कोई गलती भी होती है तो रब्बे कायनात उसको माफ फरमाएगा, लेकिन
وہ زمانہ محنت کا ہو، ٹھیک ہے، وہ زمانہ سیکھنے کا ہو، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ اب میں کیا سیکھوں گا، وہ سیکھنے کی کوشش کرے. صحیح. ایک بنیادی بات، جب قرآن کو آپ ٹھیک طور پر پڑھیں گے، قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کریں گے، اور جب قرآن کی خاص طور پر گھروں کے اندر تلاوت ہوگی، اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی مانند ہوتا. صحیح. لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخرب. فرمایا جس جوف میں، جس سینے میں قرآن نہیں وہ تو ویران مکان کی طرح ہے. صحیح. تو وہ گھر بھی ویران ہے، وہ سینہ بھی ویران ہے جس کے اندر اللہ کا پاک کلام نہیں ہے. صحیح. تو سب سے پہلی اپنے سینوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آوازوں سے، تلاوت سے آراستہ کریں اور مزین کریں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ پروفیسر صاحب نے ذکر فرمایا، آپ نے بھی ذکر فرمایا حدیث پاک کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت. فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے لیے شہید بن کر گواہ بن کے آئے گا، اور یہ تمہارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فإنه یأتی شفیعا، شفیع بن کر آئے گا. ٹھیک ہے. تو قرآن کا جب حق ادا کریں گے، پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے حکم کے مطابق پڑھا جائے. ٹھیک ہے. ایک قدم آگے چلیں. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کو ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو آپ چوم کے خوبصورت غلاف کے اندر رکھ دیں آفتاب کے اندر اور انتظار کریں کہ وہ رمضان آئے گا نا، رمضان سالانہ تو پڑھیں. سالانہ کو درشن نہیں ہے، یہ سالانہ کو کتاب نہیں ہے کہ اس کو سالانہ کھول کے آپ دیکھیں گے، بلکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہماری زندگی کے معمول کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں. ہم نے زندگی سٹائل آف لائف کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کو کہیں نہیں رکھا. تو قرآن کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، ذرعی اصولوں کے مطابق اپنی اس حیات کو گزارنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بنیادی محبت کا یہ تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن سے محبت کرنے کے لیے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی آپ نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک نصیحت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. نصیحت سے انسان کو محبت ہوتی ہے؟ بہت خوبصورت بات کی ہے بھائی شاہد صاحب آپ نے. بات سادہ سی یہ ہے کہ نصیحت کرتا ہی وہ ہے جو خیر خواہ ہو. یقیناً. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت علامہ صاحب نے، میں تو آپ کی گفتگو میں گم تھا، اور اتنی خوبصورت انداز، اس خوبصورت پیرائے میں آپ نے بڑے بڑے مسائل کو تلفظات سے لے کر اور اپنی زندگی کے عام حالات کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کا کسی سے تعلق ہو تو وہ شخص اس نصیحت کو قبول کرتا ہے. ٹھیک. اور تعلق اگر کمزور ہو جائے یا کروا دیا جائے تو پھر اس بات کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ پھر وہ شخص کسی اور سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے. صحیح. اب یہ اصل کیا ہے ذرا اس کو دیکھیے آپ تو جواب مل جائے گا. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام کے جو اس میں گرامی ہے اور جس میں ہم نبی الامی کہتے ہیں، اور اس کو بعض اوقات ہم ان کے معنی اس طرح سے لیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ جس سے کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے. نہیں، یہ نہیں ہے. ان کے معنی مرادی یہاں یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو معنی مرادی ہے کہ حضور کی ذات سے ہی سب کچھ نکل رہا ہے. صحیح. اور ان کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خلقت کی بنیاد بنے، پیدائش کی بنیاد بنے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن مخاطب ہو رہا ہے. قرآن کی مخاطبت ہے هو الذی، کون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے بعث فی الامیین، کہ جن کو کہاں مبعوث کیا گیا ہے ایسے لوگوں میں جو امی ہیں. امی کون؟ ٹھیک ہے. امی سے مراد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناواقف ہیں، ٹھیک ہے، جانتے نہیں ہیں. آج کا معاشرہ بھی امیین کا ہی ہے. میں بڑی زندہ مثال دے رہا ہوں. معنی مرادی یہ ہے کہ جب ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، فقہ نہیں جانتے، تفسیر نہیں جانتے، اصول حدیث نہیں جانتے، اصول تفسیر نہیں جانتے، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آپ نے آسمانوں پر کمندیں ڈال دی. فزکس، کیمسٹری، میتھ، وہ کمپیوٹر سائنس، پولیٹیکل سائنس، پبلک ایڈمنسٹریشن، لا، سب کچھ پڑھ لیا آپ نے. میں خود پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں. لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے جو پڑھنا تھا وہ نہیں، کہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، اس کے سیکھنے کی عمر اب بھی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ابو الاسود دویلی ایک نام ہے بہت مشہور، اس کو ذمہ داری دی گئی کہ صاحب آپ ایسے کیجئے کہ عربی کو اس طرح سے منظم کیجئے تاکہ جو لوگ ہیں وہ زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں.
اچھا نصیحت والی بات دیکھیں وہیں رہ تو گئی. وہی جی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نصیحت اس وقت سمجھ میں آئے گی کیونکہ عرب اور عجم دونوں کے مزاج مختلف ہیں، ٹھیک ہے. لیکن قرآن سب سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. قرآن اس لیے مخاطب ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ قرآن اس لیے مخاطب ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ہے، اور وما صلی اللہ کا اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اس میں ہر شخص شامل ہے، اور امت دعوت و امت اجابت یہ دو امتیں ہیں. نصیحت دونوں کے لیے ہے قرآن. امت دعوت وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی طرف بلایا، اور امت اجابت وہ ہے جس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پیغام کو پا لیا ہے، اور کیا ہوا کہ اسلمنا، ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تسلیم کر لیا. اور ادخلوا فی السلم کافہ جو قرآن کہہ رہا ہے، مکمل طور پر اس دائرے میں شامل ہونا، داخل ہو جانا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، حضور کے ہر عمل کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اس معیار کو دیکھیے کہ تمہاری بہتری کے لیے کہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں یہ کہ تم میں جو مبعوث کیے گئے ہیں رسول منہم کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ تم پر تو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو. تو اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ نشانیاں نصیحت کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں بھی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو حضرت ہاجرہ کیسی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا. ایک ایسے صحرا میں بیٹھ کر تب بھی اللہ کی وحدانیت کو، نبی کی محبت کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حسن کو اور خوبصورتی کو کبھی انہوں نے نظر انداز نہیں ہونے دیا. اب نصیحت کیا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے. صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا ہے ان کے سامنے تاکہ اولاد بھی پڑھے، لیکن جب خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو اولاد کے دل میں محبت کیسے ہوگی. علموا اولادکم، اپنے اولاد کو سکھلاؤ. بڑی خوبصورت کتاب ہے حب القرآن، ایک کتاب الگ آئی ہے، اور ایک حب الرسول آئی کہ حضور کی آپ کی محبت. اجازت سے کالر ہمارے ساتھ جی موجود ہیں، مسز طارق ہیں سعودی عرب سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے گا. مولانا صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم تو عربی میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اگر اس کا مطلب پڑھتے ہیں تو وہ بھی اتنا سمجھ نہیں سکتے. اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکیں، یا جو پڑھانے والے ہیں وہ ہمیں صحیح طرح وہ نہیں پڑھاتے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، تو جب ہم خود نہیں صحیح طرح سمجھ سکے، پڑھ سکے، تو ہم اپنے بچوں کو یا دوسروں کو کیسے یہ بات بتائیں نا. یہ بڑی جب ٹی وی میں بھی سنتے ہیں کہ سمجھ کے پڑھیں، تو کیسے سمجھیں جب تک پڑھانے والے نے ہمیں صحیح طرح نہیں سمجھایا یا سمجھ کے پڑھایا، تو ہم کیسے مطلب خود سمجھیں یا اپنے بچوں کو سمجھائیں. بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ماں باپ جیسے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کیسے پڑھ کے بخشیں جو صحیح طریقہ ہو. انشاءاللہ یہ بھی بتاتے ہیں ماں باپ کو، ثواب پہنچے. یہ بھی بتاتے ہیں. آپ کی پہلی والی بات بڑی اچھی تھی مسز طارق، انشاءاللہ پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آئیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑی اچھی بات اللہ بار صاحب یہ ہوئی کہ قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا کافی ہے یا قرآن پاک کو سمجھنا اصل مقصد ہے. پھر انہوں نے ایک پہلو یہ بھی اٹھایا کہ پڑھانے والے بھی صرف قرآن پاک کو پڑھانے پر توجہ دیتے ہیں، سمجھانے پر توجہ نہیں دیتے. تو اصل بات کیا ہے؟ جب ہم صرف پڑھیں گے قرآن پاک کو تو محبت پیدا ہو جائے گی، سمجھنے کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ نفس تلاوت بھی ایک عبادت ہے. جی قرآن کریم فرقان حمید ایک ایسی مقدس کتاب ہے شاہ صاحب کہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، ہر حرف پر ایک ایسی نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر. سماعت قرآن کا بھی اصول بیان کیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہاں تک کہ قرآن کو چھونے کا اسلوب بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون. صحیح. تو قرآن کریم فرقان حمید تو ہر جہت سے عبادت ہی عبادت ہے. لیکن نزول کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا، جیسے کہ آپ نصیحت کی بات کر رہے تھے، پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے نصیحت کے حوالے سے ذکر کیا کہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے وہ ہے ہماری ہدایت. ٹھیک ہے. وہ ہے رہنمائی. وہ قرآن کے ذریعے اصول ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، زندگی کا ہر پہلو، ٹھیک ہے، ہر گوشے کو قرآن کریم فرقان حمید نے تبیانا لکل شیء ہے. قرآن ہر چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین.
کہتے ہیں کہ تمہیں اور کسی بیان کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج بدقسمتی کیا ہے شاہ صاحب، میں محترمہ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ آج کسی بھی جگہ کوئی دین کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہونا یہ چاہیے ایک مسلمہ بات ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا بیان ہو، ہمارا خطبہ ہو، ہمارا جمعہ ہو، ہمارا کچھ بھی ہو، اس سے آغاز ہو اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ کے کلام سے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں اور فلانا رتب و یابس دنیا جہان کی موضوعات کبیر اور نزہت المجالس اور اٹھا کے دنیا جہان کے واقعات ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، لیکن اصل بات لیکن قرآن نہیں. آپ کی اجازت سے قرآن کا ہمارے بیان کے اندر، ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. آپ کی اجازت سے آپ اجازت لیتا ہوں تو سمجھ جاتے ہوں گے کہ بریک پر جانا ہے. گفتگو چل رہی ہے ناظرین کرام، اس گفتگو کو ہم بریک نہیں کریں گے. آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے. ہمارے ساتھ رہیں گے آپ تو انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام، پروگرام سلامتی کے سفر میں آپ کا میزبان شاہد مسرور. آج کا ہمارا موضوع ہے محبت قرآن، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ لیاقت حسین صاحب، محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم فرقان قادری صاحب. تو فرقان قادری صاحب سے ایک دفعہ پھر ہم درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو اظہار ہے، قرآن پاک کی محبت، اور یہ محبتیں باہم ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس کا اظہار فرمائیے گا. کلام پیش کرتا ہوں، حالت کا لکھا اسی حوالے سے. فرمائیے. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اور انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے. مجدہ رضا کا مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک سے محبت کی. بہت ساری باتیں، بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو کمپائل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو اس وقت وہ ایک ایک آیت پر دو دو گواہیاں لیتے ہیں، پھر اس آیت کو اسی ترتیب کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آتے ہیں اور آپ کی بہن قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی ہیں تو ان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. یہ محبت ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ اس وقت قرآن پاک کی جو آیات تلاوت فرما رہے ہیں ان آیات کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بڑا سمیع و علیم ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن پاک میں تلاش کروں. یہ ہے قرآن سے محبت، یہ ہے ایمان. اور اس ایمان اور اس محبت کی ذرا سی رمق ہم جو ماننے والے ہیں ان کو ہمارے اندر اگر نظر آ جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں نا. بات یہ ہے، پہلو یہ ہے علامہ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت کیسے ڈالی تھی؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. اگر میں گزشتہ سوال کا پہلے جواب مکمل کر لوں جو گفتگو سے چل رہا تھا ہمارا تسلسل. کالر نے سوال یہ کیا تھا کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے اور کیسے سیکھا سمجھا جائے تو پھر اس سے محبت پیدا ہو. اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے. میں نے گزارش کی تھی کہ دیکھیں اس کا سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے کہ علماء قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف موضوعات کو، چونکہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک، ایک تو ہر شخص کا عربی گرامر کے اس سطح پر جانا بہت مشکل ہے. ٹھیک، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ جب تک آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھیں گے تو قرآن ڈائریکٹ سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. علماء کرام اپنے خطبات میں یا بحمداللہ تعالی اروائی جو کردار ادا کر رہا ہے اس طرح قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بہن کا کہنا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں، تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی علم کو سیکھنے کے لیے، اور وہ بھی قرآن کا علم اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں قرآن کی محبت کو کیسے ڈالا، اور ایک بہت کم عرصے میں. بالکل. جی ہاں، دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر یہ ہے جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے کہ ایک ہے تلاوت قرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ تلاوت کرتے ہوئے خود بخود قرآن کے اثرات ایسے مرتب ہوتے تھے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کی نماز میں گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. فرمایا میں اپنے قیدیوں کی بات کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، ایک ترتیب سے قرآن پڑھ رہے تھے. فرمایا میں نے سنا
جب حضور نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، تو مجھے ایسا لگا کہ عذاب الہی میری طرف آ رہا ہے. فرمایا نماز ختم ہوئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور مجھے اسلام کے دائرے کے اندر داخل فرمائیں. تو ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اترتا تھا اور حضور اتنے پیار سے اور محبت سے اور اس چاشنی سے صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے تھے، اور قرآن کے وہ تاثیر اور اثر کے تیر ان کے دل پہ لگتے تھے کہ فوراً اس کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، وہ ماحول، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تو ایک بہترین زمانہ، ایک پاکیزہ زمانہ ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل کے اندر قرآن کی محبت کو ڈالا، اور پھر وہ محبت آگے منتقل ہوئی تابعین تک، امت تک. اور یہ بنیاد تھی، یہ بیس تھی قرآن کی اشاعت کی، قرآن کریم فرقان حمید کی محبت کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی، اور اسی نظام کو آگے چلایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں جو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج دنیا میں آپ کسی بھی مسلمان کو دیکھیں، ہم انسانوں کی سطح پر نہیں، مسلمانوں کی سطح پر ابھی بات کرتے ہیں، تو ہر شخص رحمت کا طالب ہے. ہر دعا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما دے. جب آپ پوچھیں گے تو ان کو گلا بھی یہ ہوگا کہ ہم پر رحمتیں نہیں ہیں، اور ان کی تمنا بھی رحمتوں کی ہوگی. تو ہر شخص رحمتوں کا طالب ہے، اور قرآن پاک سراسر رحمت ہے. یہ بھی مسلمان مانتے ہیں کہ قرآن پاک سراسر رحمت ہے، طالب بھی رحمت کے ہیں، پھر قرآن سے دوری کیوں ہے؟ بات سادہ سی یہ ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے. صحیح بات سادہ سی جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا، اصل میں بات نامکمل رہ گئی وہ. فرمائیے گا. اور اس کے تناظر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اگر بیچ سے کٹ کے ہم جائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. فرمائیے گا. جو آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کیا قرآن نصیحت ہے اور کیسے، ہوا یہ کہ ہم نے ناصح کی بات کو، جو ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا صحیح معنوں میں ہمیں ایک کامیاب انسان دیکھ کر فقط فوز عظیمہ کی ایک بشارت دیتا ہے قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں جن کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی. صحیح. ہم نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا. ٹھیک ہے. قرآن کے جو بنیادی مبادیات ہیں اس میں ایک جانب حقوق و فرائض ہیں، اور یہاں میں ایک حوالہ دیتا چلوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت معروف نام ہے، اور میرا خیال ہے کہ اکثر بیشتر حضرات جانتے ہیں کہ ان کی ایک بہت معروف کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن. اچھا. بہت خوبصورت کتاب ہے. جی. اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو زاویے ہیں اور جو قرآن کریم کے مدارج ہیں سمجھنے کے، اس کا بنیادی درجہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کو اس طرح سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا. ٹھیک ہے. اب وہی بات ہم نے ابھی علامہ صاحب کی بھی وہی بات. دوسری بات جو اس میں اہم ترین ہے وہ یہ کہ اس میں ایک دو علم یا علوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو لاکھوں علوم کا مجموعہ ہے، جامع کتاب. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو آپ کا ایپٹیچیوڈ، جو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، جو آپ کا رویہ، آپ اس طرف جو جاتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کیسے ہو. ٹھیک. اس کے لیے ہر شخص تو عالم نہیں بن سکتا. ٹھیک. تو علماء موجود ہیں، ان سے آپ سیکھیے. اچھا، اب نصیحت کا معاملہ کیا ہے کہ نصیحت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. یہ بھی بڑی اہم بات میں عرض کرتا چلوں. نصیحت کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو آہستہ آہستہ راغب کیجئے کہ وہ رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک. جو قرآن فرماتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ امید و نا امید کے بیچ میں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو قرآن کی طرح نہ پڑھا نہ سمجھا، اکثر و بیشتر. لیکن جن لوگوں نے سمجھا ان کے دلوں میں قرآن راسخ ہو گیا. ٹھیک. اب قرآن پاک کی جو بات جو آپ نے فرمایا رحمت، بلا شبہ یہ رحمت ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جتنا عرصہ میں نے مطالعہ کیا پاکستان سے باہر، کافی عرصہ الحمدللہ مجھے امریکہ میں بھی رہنے کا موقع ملا، کینیڈا میں بھی رہنے کا موقع ملا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی جانے کا مواقع مجھے میسر ہوئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے بہت سارے ہمارے بہت بہن بھائی جو آج مسلمان ہیں، قرآن کی جو وہ ہے نا کہ شفا کا جو اصطلاح استعمال کی ہے، اور جو نام بھی ہے قرآن کا شفا، ان میں ایسی ایسی رپورٹس شائع ہوئی کہ قرآن کی ہیلنگ کرتے ہوئے اور قرآن پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جا رہے ہیں اور ہمیں جو یہ پانی مل رہا ہے قرآن پڑھ کر اس پر جو دم کیا گیا ہم اس کو پیئیں گے اور ہمیں شفا ہوگی. بلڈ کینسر تک ٹھیک ہوئے ہیں، اور اس کی رپورٹس
کسی مسلمان ادارے نے نہیں بلکہ ان اداروں نے جن کو بڑے بڑے ہاسپٹلس کائزر جیسے ہاسپٹلس انہوں نے بھی قرآن کریم کی جو ہیلنگ ہے، میں عرض کروں کہ قرآن کریم کا جو فائدہ ہے پڑھنے کا، حلق سے لے کے نیچے تک کا علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ کہ اس کے آپ پورے وجود کے اندر آپ کی ایک طرح کی خاص ایک روشنی کے ساتھ ساتھ تھراپی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جدید بات ہے. یعنی اب ہم شفا کی طرف آئے ہیں. شفا بھی ہے جی. اور عملی طور جو رحمت کیا بتا، دیکھیے رحمت کیا ہے، عبادت رحمت، لوگوں سے تعلق رحمت، حقوق و فرائض رحمت، اگر سمجھیں تو، اگر سمجھے. اور جو قرآن میں آئے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، سمجھتے ہی تو نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھتے. یہی عرض کر رہا ہوں میں کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر اس ترتیب کو ہم سمجھ لیں تو اولی الامر سے مراد صرف حکمراں نہیں ہے، یہاں اولی الامر سے مراد آپ کے مرشد ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ جو جانتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے وہاں پہنچتے ہیں جہاں فرمایا گیا کہ جب تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ اثر ہے قرآن پاک کا اثر ہے، سمجھ رہے ہیں ان پر یہ اثر ہے. اور آپ سے عرض کروں کہ جو اساتذہ کرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں اور خاص طور پر جامعہ ازہر کے جن اساتذہ سے مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ، اور ہمارے دیگر اساتذہ جو پاکستان کے واجب احترام اساتذہ ان سے پڑھنے کا، اکثر و بیشتر ان کی نصیحت یہ ہوا کرتی تھی کہ بیٹا جب کسی آیت کو ختم کرنا ہو یا کہیں رکنا ہو آپ کو، اور جہاں صدق اللہ العظیم پڑھنے جا رہے ہو آپ، تو کوشش کریں کہ ایسی آیات پر ختم کیجئے جہاں پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہو. یہ آداب میں ہے. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ آداب میں یہ کہ قرآن کی جو بنیادی مبادیات ہیں، صرف چند لمحات میں آپ کے لوں گا تاکہ بات مکمل ہو. وہ یہ کہ حقوق و فرائض ہے، تعلق ہے، رواداری ہے، انسانیت ہے، زاد راہ کی تلاش ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو حضور نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو اس کھیتی میں ہم کیا بو رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو ہم قرآن کی تربیت کیا دے رہے ہیں؟ ہم خود قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کس طرح رہے ہیں؟ صحیح. اب ظاہر ہے کہ ہر شخص فالا یا فن و فالن میں تو نہیں جائے گا. جیسے اللہ صاحب نے ابھی جو فرمایا تھا کہ کالا اور کالا میں کیا فرق ہے، اور کالے یقولو کے اندر جو گردان آتی ہے عربی کی اور سیغے آتے ہیں اس کے اندر، اس میں تو نہیں جائے گا. لیکن کم از کم اتنا تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو، جیسے ARYQ سے ماشاءاللہ قرآن کریم کے جو اساتذہ کرام جو یہاں سے درس دیتے ہیں، قرآن سنیے اور سنائیے، اور جو دیگر طریقوں سے مدارس میں سمجھا بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. تو اس کو دیکھیے یہ نہیں ہے کہ جی میرے بچے دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا میں شرم محسوس کروں. اس میں کوئی شرم نہیں. شیخ سعدی نے 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحیہ میں یہ لکھا کہ قرآن سے جو شرم کرے وہ کل قیامت کے دن اس بات سے کیا شرم کرے گا کہ خدا کے نزدیک وہ جا رہا ہے اور اس کے علم کو بغیر سیکھے وہ جا رہا ہے. اور اسی طرح سے قاضی بیضاوی نے لکھا، اسی طرح سے علامہ سرخسی نے لکھا. کتنے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. خود امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کے اگر بنیادی مبادیات کو بغیر سیکھے ہوئے ہم دنیا سے جاتے تو کل قرآن یہ سوال کرے گا کہ تم نے نہ مجھے سمجھا، نہ مجھے پڑھا، اور نہ اسے لوگوں تک پہنچایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں شرماتا کہ تمہارے سامنے مچھر سے بھی حقیر کسی چیز کی کوئی مثال پیش کرے. تو شرم نہیں ہے علم سیکھنے اور سکھانے میں. اچھا علامہ صاحب، یہاں شفا کی بات آئی. اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا قرآن پاک میں. تو یہ شفا جو ہے ان کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو قرآن پاک سے محبت نہیں کرتے. دیکھیے جی، میں نے یا محبت کے بغیر شفا حاصل نہیں ہو سکتی. میں نے آغاز میں عرض کیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی بھی جہت ہے، رحمت ہے، شفا ہے یا ہدایت ہے، وہ عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے. ٹھیک. جیسے ہدی للناس ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہے. تو ہدی للناس کہہ کر قرآن نے دعوت سب کو دی ہے، لیکن ہدی للمتقین قرآن سے فیضیاب صرف متقین یعنی شفا حاصل وہ کریں گے. میں عرض کرتا ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی ہاں. تو ہدی للناس کہہ کر دعوت تو سب کو دی ہے، لیکن ہدی للمتقین سے یہ مراد ہوا کہ وہی حاصل کر سکیں گے جن کے اندر تقویٰ ہے. اسی طرح دعوت رحمت و شفا تو سب کے لیے ہے، لیکن رحمت کے وہی حقدار بنیں گے کہ جو قرآن پر پہلے ایمان لے کر آئے، قرآن کریم فرقان حمید کو مانیں گے، تب جا کے قرآن سے برکت حاصل کر سکیں. شفا کیسے؟ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، تھوڑا سا نیچے آ جائیں ہم. اچھا علامہ صاحب، یہ تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے. ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ آپ سے اجازت مانگ لوں میں وقفے پہ جانے کے لیے. ناظرین کا ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے. علامہ اقبال صاحب کی بات ادھوری ہے، علامہ لیاقت حسین صاحب کی، اور آپ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں. Allah
ناظرین کرام السلام علیکم، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے سلامتی کے سفر کے ساتھ. آج کا موضوع محبت قرآن، اور ہم اور ہمارا پینل آج محترم علامہ لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اور فرقان قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم جب وقفے پہ گئے ہیں تو ایک بات چل رہی تھی، علامہ صاحب فرما رہے تھے شفا کے حوالے سے. تو علامہ صاحب آپ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں شفا مومنین ہی حاصل کرتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں. آج کی ہماری جو عوام ہے، معاشرہ ہے، دیکھیں آج شاید صاحب دیکھیے کہ معاشرے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے آدمی پریشان ہوتا ہے. ٹھیک، معاش کے اعتبار سے، دوسری مشکلات کے اعتبار سے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی ہم تلاوت کریں، قرآن پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت، مثال کے طور پر سورۃ الواقعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم تصبہ فاقۃ ابدا، وہ کبھی بھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں ہوتا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جو صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو قضیت حوائجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو، حوائج کو پورا فرماتا ہے. جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رب کائنات اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. جو سورہ فلق اور سورہ ناس جسے معوذتین کہتے ہیں، اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سحر ہو، جادو ہو، اسے حفاظت فرماتا ہے. لیکن آج مسلمان قرآن کو چھوڑ کر جاہل قسم کے جو گلی محلے کے اندر عامل بیٹھے ہوئے ہیں، جوگی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر مسلمان کا اعتقاد زیادہ ہو گیا، اس کی طرف زیادہ جاتا ہے، ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. وہ جو آپ نے شفا کی بات کی، لیکن قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. مذہب یہ قرآن سے دوری ہے. مذہب جو ہے وہ فطری ہے، ہمارا دین فطری ہے. لوگ مافوق الفطرت چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ما فوق الفطرت. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیے، آج آپ معاشرے کی طرف ذرا دیکھیے، میڈیا بھی خبریں دے رہا ہے کہ مسلمان، بنیادی بات کی نا کہ کیوں تنزل کی طرف جا رہا ہے. صحیح. تنزل کی طرف جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج عمومی طور پر ہمارے مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید سے دور ہو کر ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ جو لغویات، خرافات اور کبھی کبھی وہ بالکل خلاف شرع چیزیں ہوتی ہیں. خاص طور پر ہماری بہنیں وہ بہت جلدی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اندر اپنے پیسوں کو تو لٹاتی ہیں لیکن اپنی عزتوں کو بھی لٹا دیتی ہے. صحیح، ایسا بھی تو دیکھیں شفا کی جب بات کی آپ نے تو قرآن سے بڑھ کر شاید سب کوئی چیز شفا نہیں. ایک بخاری شریف کی میں حدیث پاک پیش کروں گا. صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ ہم کہیں جا رہے تھے راستے میں، تو ایک باندی آئی، امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر. وہ باندی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے کاٹ لیا اور بڑا تڑپ رہا ہے. وہ ایک صحابی رسول چلے گئے اور جا کر اس پر دم کیا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا پڑھا آپ نے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. لیکن آج بتائیے کہ سورہ فاتحہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کی برکتیں ختم نہیں ہوئی. صحیح. اس کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ہے. صحیح. اللہ کی رحمتیں وہی اللہ کا آج بھی کلام ہے. لیکن آج ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان جاہل عاملوں کے پاس ہمارے لوگ جانا پسند کرتے ہیں اور اپنے مشکلات کا اور معاملات کا حل سمجھتے ہیں. صحیح. اچھا وہ بھی اتنے ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ آپ گئے تو آپ کو کہیں گے آج کل آپ کا دل گھبراتا ہے، کوئی پریشان جب گھر میں داخل ہوتے ہیں. شاید سب بے روزگاری ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن، تو ہر بندہ جاتا ہے تو اس کا دل تو گھبراتا ہے، پریشانی کے اندر ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں ہو یہ تو ہمارے دل کی باتیں بتانے لگے. صحیح. اس انداز کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے کلام سے دور کر کے ان جاہل قسم کی چیزوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے. تو آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ مسلمان کو دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ مسلمان قرآن سے بڑھ کر کسی چیز میں شفا نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کو سراپائے شفا اور سراپائے رحمت بنا کر مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے. لیکن اگر مسلمان شفا حاصل کرنا چاہے. سبحان اللہ. اچھا ہم بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو کر چکے ہیں. محبت کا عملی پہلو کیا ہے؟ ہم قرآن پاک سے محبت کی تو بات کر رہے ہیں، اس کا عملی پہلو کیا ہے؟ یہ عملی پہلو ہم سمجھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر محبت کی طرف آئیں گے نا. وہ فرمائیے گا. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پورا قرآن کریم کا ابتدائی حصے سے لے کر اور والناس تک آپ چلے جائیے، ٹھیک، یہ سارا کا سارا عملی پہلو ہے. اچھا، اس میں روحانیت بھی ہے جو ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، علامہ صاحب نے فرمایا اور کچھ تھوڑا سا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا. یہ دعوت ہے عمل کی. دیکھیے بات ساتھ، جی ہاں اب جو فرما رہے ہیں یہ دعوت ہی ہے. جی ہاں دعوت ہی ہے. اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ دعوت ہی تو ہے. بات سادہ سے یہ ہے کہ
عمل ہے کیا، ہم، ذہن کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک، انقلاب جس کو آپ ریولوشن کہتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے، ہم، فکری انقلاب جب برپا ہو تو وہ بدوؤں کا معاشرہ جس میں عورتوں کو، بچوں کو، ہم، کعبے کو ہم، اور معاشرے کو ہم، اپنی خواہشوں کی بنیاد پر سجا کر اشیاء کو فروخت کیا جاتا ہے، ٹھیک، اس پورے معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ اکثر تبدیل کیا، جی ہاں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید وہاں عمل نظر آ رہا ہے، اور عمل کیا ہے، رزلٹ نظر آ رہا ہے، دیکھیے عمل کیا ہے، جی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی کی جو بات کہی ہے وہ بہت بعد میں نظر آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے پہلی حضور وجہ کے کریم ساتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلقت سے پہلے، بعثت سے پہلے نبی ہیں، وہ تو الحمدللہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نور کائنات میں جگمگ کر رہا ہے بہت پہلے، سبحان اللہ، جب جبریل علیہ السلام یہ پوچھتے بے شک، وہ میں اس حدیث میں نہیں جاؤں گا، بہت طوالت ہوگی کہ کتنے قدیم ہے اور کیا ہے اس میں معاملہ ہوا، آپ تو فرما رہے تھے، تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب حضور کا نور کردار کا نور ہے وہ، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صادق و امین کی جو بات کہہ کر لوگ کہہ رہے ہیں، اور ابو جہل، ابو لہب اور سارا معاشرہ، اور اس میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عرب کا یہ معاشرہ جس کو 200 میں آپ تقسیم کریں گے، ایک عرب عاربہ اور ایک عرب مستعربہ، خواہ وہ وہاں کے مقامی عرب ہوں جو لغت فصحا کے بولنے والے ہوں، یا وہ جو لوگ باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں، ان دونوں نے خواہ ان کا تعلق بنی قریش سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ اب آج معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملیت پسندی ہے، اس کو نظر انداز کر دیا، اور نظر انداز کرنے کے بعد اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی آسمانی تبدیلی زمین پر کیوں نہیں ہوتی۔ دیکھیے تبدیلی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے عن الخطأ والنسیان، اور نبی اور نبوت کی خاصیت یہی ہے کہ نبی ہر ایسی شے جس میں شائبہ تک بھی ہو خدا نخواستہ کسی شے کا، گناہ کا یا بھول کا، اس سے پاک ہے، معصوم ہے۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اور اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری صلب میں کہیں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ آج معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک صرف اس بات کے لیے رکھ دیا کہ قرآن کی آیات کو بغیر کسی حوالے کے اس لیے ہم استعمال کرنے لگے کہ ہم دوسرے کو غلط ثابت کرنے لگے۔ اچھا، دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کی جو شان نزول ہے وہ بیان نہیں کرتے، شان نزول سے ہٹ کر دین ہم لوگوں معاملات کو کو جدا کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے، جی، ٹھیک ہے، اور ہم قرآن کو عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے طریقوں پہ لڑ عرض کر رہا ہوں جی ہاں۔ کہ آپ امام شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی جتنے بھی کبار علماء گزرے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، صحیح، اور نہ انہوں نے قرآن کو اس لیے استعمال کیا کہ الف بے جیم دال کے لیے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کی جب بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن سے کیسے ہدایت لی جائے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ صحیح، قرآن کریم کو اس کی زبان میں سمجھا جائے، پہلی کوشش یہ ہو، ٹھیک، جب تک سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک صحیح ترجمہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صحیح، کیونکہ بعض اوقات تراجم ایسے بھی شائع کیے جاتے ہیں جن میں جو زبان کی لغزش ہے اس کی وجہ سے بعض اشباہات پیدا ہوتے ہیں، اس سے گریز کیا جائے، علماء سے رجوع کیجیے اور پڑھیے وہ جو قرآن کہتا ہے، اور سمجھیے وہ جو قرآن کو علماء حق نے سمجھایا، اور پھر تفاسیر کو بھی اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ پڑھیے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی سکھلائیے، پھر حقوق و فرائض سے نکل کر، معاملات سے نکل کر، عبادات سے نکل کر یہ سمجھیے کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری جانب سے تم پہنچا دو، چاہے یہ ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ایک آیت یہ کیسے پہنچے گی؟ کردار اپنا بنائیے، اور کردار ایسا بنائیے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ چہرے سے نظر آئے کہ یہ مومن نظر آ رہا ہے۔ صحیح، اور یہ دیکھیے کہ یہ ایمان اللہ والے لوگ، جتنے اللہ والے لوگ گزرے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا جتنے بھی ائمہ کبار گزرے ہیں اور بزرگان دین گزرے ہیں، اگر سلف صالحین ان سب کی آپ مثالوں کو لیجئے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں
کہ جن کو دیکھ کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ایسی لیے مثالیں بہت ساری ٹھیک ہے ہمارے موجود کہ ہیں. قرآن ان کے چہروں سے بولتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا اب ہم بڑے کم وقت میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب بالکل پروگرام کے آخری مراحل ہیں. جی جی. اور جو گفتگو ابھی علامہ صاحب آپ کے حوالے سے بھی ہم تک پہنچی کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو ہم شعبدے باز کہہ سکتے ہیں. ان کے شعبدوں سے متاثر ہونے کے بعد وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ان کو کچھ مل جائے گا. ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں ایک مکمل میسج موجود ہے, سارے راستے دکھا دیے گئے ہیں, ساری باتیں بتا دی گئی ہیں, لیکن ہم شاید اس لیے قرآن پاک سے عملی محبت کا ثبوت نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہے, شارٹ کٹ اس کے کا حل عادی. بھی بتائیے گا آپ. دیکھیں جی, بنیادی طور پر جو ایک سولوشن ہے, بنیادی طور حل یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتا ہے, اس کے بعد عوام کے سامنے اس کا کوئی حل رکھے. جی ہاں. ایک مطلق گفتگو کر کے اور اس کو منتشر کر کے چھوڑ دینا یہ کامیابی نہیں ہے. ٹھیک. اصل چیز یہ ہے بالخصوص آپ بالکل نیچے اتر جائیں علی سبیل التنزل. جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے ذکر کیا کہ ہم تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کا معمول بنائیں اپنی زندگی میں, اپنے گھروں میں, اپنی اولاد کو. کوئی بھی چیز ہے, مشکلات دیکھیں زندگی کے نشیب و فراز, نام ہی اسی کا زندگی. صحیح. انسان کبھی رات ہے, کبھی دن ہے, کبھی خزاں ہے, کبھی بہار ہے, لیکن ان مشکلات کے وقت خاص طور پر انسان رجوع اللہ کرے اور رجوع القرآن کرے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور قرآن کی بارگاہ میں انسان متوجہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر چیز کی برکت اور رحمت رکھی ہوئی ہے. بالکل. دوسرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید جو پریکٹیکل لائف اور عملی زندگی کا آپ نے کہا ہے, یہ سب سے بڑی ہمارے ہاں کمی ہے کہ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم فرقان حمید کے ذرعی اصولوں کو نافذ کر لیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگیاں یہاں کی بھی اچھی ہو جائے, وہاں آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, دونوں کے اندر. مثال کے طور پر ایک معیشت کے اعتبار سے دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے مختلف مقامات پر معیشت اور زندگی کے اندر ایک اعتدال کا حکم فرمایا کہ خرچ کرو تو اعتدال سے خرچ کرو, زندگی بسر کرو تو اعتدال سے بسر کرو. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ایک بالکل نیچے اتر کر اور ہر سطح پر آ کر جو ہے اپنے ماننے والوں کو ترغیب دیتا ہے. ایک عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, کہ جب بھی تم کو لین دین کا معاملہ کیا کرو, قرض کا معاملہ کیا کرو تو لکھ لیا کرو, فاکتبوا, اسے تحریر کر لیا کرو. اب دیکھیں آپ, یہ عبادات کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملات کا معاملہ ہے, لیکن کتنا نیچے اتر کر میں اور آپ کو معاملہ کرتے ہیں مگر تو شاید صاحب کیا ضرورت ہے لکھنے کی, لیکن قرآن نے کہا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ پھر آپ دیکھا کریں معاشرے میں نہ لکھنے کا کیا ہوتا ہے کہ کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر سطح پر, ہر جہت پر ہماری تربیت کرتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم عملی زندگی میں قرآن کریم فرقان حمید کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, معیشت کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, تب جا کر ایک مسلمان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تب جا کر تلاوت قرآن, عمل قرآن اور قرآن کریم فرقان حمید سے برکت اور شفا, یہ ایک نتیجہ ہے اور ایک سولوشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک منٹ کا ہمیں میسج چاہیے آج کے موضوع پر جو ہم نے بات کی ہے, اس بات سے جو ہم نے سمجھا, جو نتیجہ ہم نے نکالا اور جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ صاحب نے بہت خوبصورت پیرائے میں بات تو پہنچا دی اور نصیحت بھی, لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو اس کے حق کے مطابق پڑھیں, اس کے حق کے مطابق سمجھیں, اور یہ امانت ہے آنے والی نسلوں کی, حق کے مطابق اس کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں کہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا. صحیح. اور جو آئلی زندگی ہے, جو معاشرتی زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی ہے, اس کی ساری ترتیب قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. حمد بھی ہے, اور یاد رکھیے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. کیونکہ قرآن کے ہر حرف میں میرے نبی کی محبت بولتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب یہ محبت آ جائے گی تو قرآن دل میں اترے گا, صرف زبان پر نہیں رہے گا. اور آج ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس کی حلاوت کے ساتھ نہیں پڑھا, اس محبت کے ساتھ نہیں سمجھا جیسے صحابہ گردن جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سنا کریں. بہت شکریہ, بہت نوازے. علامہ صاحب آپ کی جانب سے میسج.
بس میں یہی کہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید کا جو حکم ہے ورتل قرآن ترتیلا، اس کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کریم فرقان حمید کو ہم سمجھیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھ کر حتی المقدور اپنی گھریلو زندگی سے ایک فرد سے افراد بنتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، فرد سے تربیت کریں اور وہاں سے اپنے آپ پر قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات کو لاگو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آ جائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اس ساری گفتگو کو سامنے رکھیے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجیے۔ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھیے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن پاک موجود ہے، جن کے سینوں میں قرآن پاک زندہ ہے۔ محبت ہے، یہ محبت ہمیشہ سے اس لیے رہے گی کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں، اپنے سمیت ان لوگوں کی بات کریں کہ جو لوگ نقصان میں ہیں، اور نقصان میں اس لیے ہیں کہ اس محبت کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کی نظر ایک دعا کر رہا ہوں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سبھی بلاؤں کو ٹال دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سبھی بلاؤں کو ٹال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تو سبھی خوف دل سے نکال دے، تو سبھی خوف دل سے نکال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم اپنے معزز مہمانوں سے اجازت بھی لیں گے اور آپ سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کو، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب کو، اپنے میزبان شاہد مسرور کو اور فرقان قادری صاحب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور پروگرام میں جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ہم فرقان قادری صاحب سے درخواست کریں گے کہ ان اختتامی لمحات میں ایک دفعہ پھر آپ کی جانب سے نذرانہ، آپ کی جانب سے محبت کا اظہار۔ دعا بھی کروں گا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے لیے، علامہ صاحب کے لیے، بہت پیاری باتیں کی اور ہمارے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ اور ایک شعر میں ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے پیش کر دوں کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اپنے نئے البم سے انشاءاللہ 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ کتاب سے ممکن نہیں فراق کی کتاب قائم مگر صاحب کتاب، ماشاءاللہ، فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے تیرا ہے، تیرا ہے تیرا ہے، تیرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، اور جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن، جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن، پھیلا ہے یہ پھیلا ہے، پھیلا ہے یہ پھیلا ہے، یہ پھیلا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، اور یہ نام محمد ہے کہ
رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے، بہتا ہے یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، اور تقدیر کے دامن میں ہے پنجتن کا جو صدقہ، تقدیر کے دامن میں ہے پنجتن کا جو صدقہ، ملتا ہے یہ ملتا ہے، ملتا ہے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، اور اے لطف کے حاجی شاہین گیلانی الحسینی مشہور زمان